کبھی دل بہت اداس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سن ہی نہیں رہا۔ رو کر مانگتے ہیں، سجدوں میں گرتے ہیں، مگر خاموشی چھا جاتی ہے۔ کبھی ایسا لگا آپ کو؟ اگر ہاں تو آج کی ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے دعا کی، اس طاقت کی جو بند دروازوں کو بھی کھول دیتی ہے۔ دعا کا اصل مطلب کیا ہے؟ دعا کا مطلب ہے اللہ سے مانگنا، اس سے رابطہ کرنا، اپنے دل کی بات اس کے سامنے پیش کرنا۔ یہ ایک بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایسا تعلق ہے جس میں وہ عاجزی، محتاجی اور محبت کے ساتھ اپنے مسائل، امیدیں، خوف اور تمنائیں اللہ کے حضور رکھتا ہے۔ دعا بندے کی زبان نہیں، دل کی پکار ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو زمین سے نکل کر عرش تک جاتی ہے، اور اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ سے وہ گفتگو ہے جو دل سے نکلتی ہے، یہ زبان سے زیادہ دل کی آواز ہوتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب سب دروازے بند ہوں، جب انسان تھک جائے، جب دنیا والے ساتھ چھوڑ دیں، تو صرف دعا رہ جاتی ہے۔ دوستو، دعا کی قبولیت کا ایک خاص وقت ہوتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے دعا کی سب سے مقبول اوقات کون سے ہیں؟ تہجد کے وقت، اذان کے بعد، افطار سے پہلے، جمعہ کے دن خاص کر عصر کے بعد، بارش کے وقت، مظلوم کی دعا، والدین کی دعا۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو ایسی حقیقی کہانیاں سنائیں گے جو یہ ثابت کریں گی کہ دعا صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو تقدیر بدل سکتی ہے، جو ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے اور جو بندے کو عرش تک جوڑ سکتی ہے۔ تو آئیے سنیں وہ کہانیاں جو آپ کے دل کو چھو جائیں گی اور شاید آپ کی زندگی بدل دیں۔ امام احمد بن حنبل اور رات کا مسافر۔ امام احمد بن حنبل ایک سفر پر تھے۔ رات کے وقت ایک مسجد میں قیام کرنا چاہا، لیکن خادم نے مسجد میں سونے کی اجازت نہ دی۔ وہ باہر سونے لگے، اتنے میں ایک نان بھائی آیا اور ان کو اپنے گھر لے گیا۔ امام نے دیکھا کہ وہ نان بھائی مسلسل اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ امام احمد نے پوچھا، کیا تمہاری کوئی دعا ایسی ہے جو اب تک قبول نہ ہوئی ہو؟ نان بھائی نے کہا، بس ایک، میں نے دعا کی تھی کہ امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے۔ امام رو پڑے اور کہا، میں ہی احمد بن حنبل ہوں، تیری دعا نے مجھے یہاں تک کھینچ لایا۔ جب دل سے نکلی ہوئی دعا ہوتی ہے تو اللہ زمین و آسمان کو ہلا دیتا ہے تاکہ وہ پوری ہو جائے۔ اسی طرح کا ایک اور سچا واقعہ ہے حضرت ام سلمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی۔ حضرت ام سلمہ کے شوہر حضرت ابو سلمہ جنگ میں شہید ہو گئے۔ وہ بہت غمگین تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہ دعا پڑھو۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے میری مصیبت پر اجر عطا فرما اور اس کا بہتر بدلہ عطا فرما۔ اب حضرت ام سلمہ نے دل میں سوچا، ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے مسلسل یہ دعا پڑھی۔ کچھ وقت بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کا پیغام بھیجا اور وہ امہات المومنین میں شامل ہو گئی۔ سبحان اللہ! جو چیز چلی جائے اللہ دعا کے ذریعے اس سے بہتر لوٹا دیتا ہے۔ فلسطینی ماں کی دعا۔ غزہ میں ایک فلسطینی ماں نے صبح اپنے 8 سالہ بچے کو اسکول بھیجتے ہوئے کہا، بیٹا ہر وقت آیت الکرسی اور اللہ کی حفاظت کی دعا پڑھتے رہنا۔ اسی دن اسکول کے قریب بمباری ہوئی، درجنوں بچے شہید ہو گئے، مگر وہ بچہ زندہ سلامت واپس آیا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا، میری ماں کی بات مان کر مسلسل دعا پڑھتا رہا میں۔ ماں کی دعا، آیت الکرسی اور اللہ پر توکل انسان کو موت کے منہ سے نکال سکتا ہے۔ اسی طرح ایک جدید دور کی کہانی ہے، ڈاکٹروں کے جواب کے بعد بھی بچہ زندہ رہا۔ پاکستان میں ایک عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا، لیکن پیدائش کے فوراً بعد ڈاکٹروں نے کہا کہ بچہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے۔ ماں نے کمرہ بند کیا اور مسلسل نوافل اور دعائیں شروع کر دیں۔ سورۃ یاسین، سورۃ رحمان کی تلاوت کرتی رہیں۔ 24 گھنٹوں کے بعد جب دوبارہ چیک کیا گیا تو بچے کی حالت بہتر تھی، پھر مکمل صحت یاب ہو گیا۔
جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تب اللہ کی رحمت دروازہ کھولتی ہے، بس دعا سے چمٹے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا یا تو ویسے ہی قبول ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، یا آخرت میں خزانے بن جاتی ہے۔ اللہ خاموش ہے مگر سنتا ہے، اللہ تاخیر کرتا ہے مگر انکار نہیں کرتا۔ کبھی وہ فوراً جواب دے دیتا ہے، کبھی دیر سے اور کبھی بہتر دے دیتا ہے۔ کچھ ایسی دعائیں جو قرآن نے ہمیں سکھائیں: رب زدنی علما، اے میرے رب میرا علم بڑھا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ رب انی مغلوب فانتصر، اے رب میں مغلوب ہوں میری مدد فرما۔ پیارے دوستو، دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ دعا کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ وضو کے ساتھ، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، دل سے، آنکھوں سے، یقین سے مانگیں، اور آخر میں درود اور آمین کہیں۔ یا اللہ، ہم کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، مگر تیرے در سے خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہتے۔ ہمیں معاف کر دے، ہمارے دلوں کی الجھنیں دور فرما، جو مانگا ہے وہ بھی دے، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے آنسو، ہمارے سجدے تیری راہ میں قبول ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو نے متاثر کیا تو پلیز اسے دوسروں سے ضرور شیئر کریں، کیونکہ شاید کسی کا دل دعا مانگتے مانگتے تھک گیا ہو اور یہ ویڈیو اس کے لیے روشنی کا پیغام بن جائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔